قربانی اور اسلام۔ حج اور عید اضحیٰ کے موقع پر تمام دنیا کے مسلمان ایک مخصوص دن میں خدا کے نام پر جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی عام زندگی سے کوئی علیحدہ چیز نہیں، اس کا تعلق انسان کی تمام زندگی سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ قربانی کی اسپرٹ کے ساتھ دنیا میں رہیں۔ قربانی کی اسپرٹ تمام اسلامی اعمال کا خلاصہ ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی اور میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 50، صحیح مسلم حدیث نمبر 8۔ یعنی تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تم کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث رسول سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے تصور عبادت کے مطابق انسان کے لیے زندگی کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان خدا کی ہستی کو اس طرح دریافت کرے کہ اس کو ہر لمحہ خدا کی موجودگی یا پریزنس کا احساس ہونے لگے۔ اس کا شعور اس معاملے میں اتنا بیدار ہو جائے کہ اس کو ایسا محسوس ہونے لگے گویا کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس اس کی پوری زندگی کو خدائی رنگ میں رنگ دے۔ اس کے ہر قول اور ہر عمل سے ایسا محسوس ہونے لگے جیسے کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، جیسے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے خدا کی براہ راست نگرانی کے تحت کر رہا ہے۔ اسی زندہ شعور کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام عبادت ہے۔ یہ درجہ کسی آدمی کو صرف اس وقت ملتا ہے جبکہ اس نے خدا کو اپنا واحد کنسرن یا سول کنسرن بنا لیا ہو۔ ارکان اسلام اور حج۔ عبادت کا تعلق انسان کی پوری زندگی سے ہے۔ ان میں سے 5 چیزیں بنیادی عبادت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ان کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 8۔ یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج پورا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ گویا کہ 5 ستون یا پلرز ہیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ عمارت ایک دکھائی دینے والی چیز ہے۔ اس حدیث میں عمارتی ڈھانچے کو بطور تمثیل استعمال کرتے ہوئے اسلام کی حقیقت کو بتایا گیا ہے۔ جس طرح ستونوں کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں ہوتی، اسی طرح ان 5 ارکان کے بغیر اسلام کا قیام بھی نہیں ہوتا۔ اسلام کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 ستونوں کو زندگی میں قائم کیا جائے۔
اسلام کے ان 5 ارکان کی ایک اسپرٹ ہے اور اس کا ایک فارم ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اصل اہمیت ہمیشہ اسپرٹ کی ہوتی ہے، لیکن فارم بھی یقینی طور پر ضروری ہے۔ جس طرح جسم کے بغیر روح نہیں، اسی طرح فارم کے بغیر اسلام بھی نہیں۔ اس معاملے میں بھی اسپرٹ کا اہتمام بہت ضروری ہے، لیکن یہ اہتمام فارم کے ساتھ ہو سکتا ہے، فارم کے بغیر نہیں۔ کلمہ توحید، ان ارکان میں سے پہلا رکن کلمہ توحید ہے۔ اس کلمے کا ایک فارم ہے اور اسی کے ساتھ اس کی ایک اسپرٹ ہے۔ اس کا فارم یہ ہے کہ آپ عربی کے مذکورہ الفاظ یا کلمہ شہادت کو اپنی زبان سے ادا کریں۔ کلمہ کی اسپرٹ معرفت ہے، یعنی خدا کو دریافت کے درجے میں پا لینا۔ کلمہ توحید کی وہی ادائیگی معتبر ہے جو معرفت کی بنیاد پر ہو۔ معرفت کے بغیر کلمہ پڑھنا صرف کچھ عربی الفاظ کا تلفظ ہے، وہ حقیقی معنی میں کلمہ توحید نہیں۔ یونان کے قدیم فلسفی ارشمیدس کو یہ جستجو تھی کہ کشتی پانی کے اوپر کیسے تیرتی ہے، وہ اس کی تلاش میں تھا۔ ایک دن وہ پانی کے حوض میں لیٹا ہوا نہا رہا تھا۔ اچانک اس کو فطرت کے اس قانون کی دریافت ہوئی جس کو لا آف بوینسی کہا جاتا ہے۔ اس وقت اس کے اندر اہتزاز یا تھرل کی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ اچانک حوض سے نکلا اور یہ کہتا ہوا بھاگا کہ میں نے پا لیا، میں نے پا لیا، یوریکا یوریکا۔ اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کلمہ کی ادائیگی کیا ہے۔ کلمہ توحید کی ادائیگی دراصل داخلی معرفت کا ایک خارجی اظہار ہے۔ یہ حکم بلا شبہ اسلام کے ارکان میں اولین اہمیت کا حامل ہے، لیکن یہ اہمیت اس کی داخلی معرفت کی بنا پر ہے، نہ کہ صرف لسانی تلفظ کی بنا پر۔ نماز، اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ دوسرے ارکان کی طرح نماز کا بھی ایک فارم ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے، یہ فارم قیام اور رکوع اور سجود پر مبنی ہے۔ اسی کے ساتھ نماز کی ایک اسپرٹ ہے، وہ اسپرٹ سرنڈر ہے، یعنی اپنے آپ کو پوری طرح خدا کے حوالے کر دینا، خدا کو کامل معنوں میں اپنا مرکز توجہ بنا لینا، پورے معنوں میں خدا روحی زندگی یا گاڈ اورینٹڈ لائف اختیار کر لینا۔ اسی اسپرٹ کا دوسرا نام قرآن میں ذکر کثیر ہے، یعنی خدا کو بہت زیادہ یاد کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ نماز کا مقصد بھی قرآن میں ذکر بتایا گیا ہے۔ ذکر کا مطلب رسمی طور پر صرف کسی قسم کی تسبیح خوانی نہیں ہے، بلکہ ہر موقع پر سچے احساس کے ساتھ خدا کو یاد کرتے رہنا ہے۔ آدمی جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو وہ مختلف قسم کے مشاہدات اور تجربات سے گزرتا ہے۔ اس وقت اس کے اندر وہ چیز پیدا ہونا چاہیے جس کو قرآن میں تبسم کہا گیا ہے، یعنی ہر دنیاوی تجربے کو خدائی تجربے میں کنورٹ کرتے رہنا، ہر چیز سے ربانی غذا حاصل کرتے رہنا۔ حقیقی نماز وہی ہے جو آدمی کے اندر یہ ذہن پیدا کرتے کہ وہ ہر چیز سے اپنے لیے تبسم کی غذا حاصل کرتا رہے۔ نماز کے فارم کے ساتھ جب یہ اسپرٹ شامل ہو جائے تب کسی آدمی کی نماز حقیقی نماز بنے گی، ورنہ حدیث رسول کی زبان میں اس سے کہہ دیا جائے گا ارجع فصلی
فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، صحیح بخاری حدیث نمبر 757، یعنی جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ روزہ اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن روزہ یا صوم ہے۔ روزے کا فارم یہ ہے کہ آدمی صبح سے شام تک کھانا اور پینا چھوڑ دے، وہ اپنے دن کو بھوک اور پیاس کی حالت میں گزارے۔ روزے کے اسپرٹ صبر یا پیشنس ہے۔ حدیث میں آیا ہے ہوا شہر الصبر، یعنی رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دنیا میں سیلف ڈسپلن کی زندگی گزارے، وہ اپنی خواہشوں پر روک لگائے، وہ اشتعال انگیزی کے باوجود مشتعل نہ ہو، وہ اپنی انا کو گھمنڈ نہ بننے دے، وہ لوگوں کے درمیان نو پرابلم انسان بن کر رہے۔ سماجی زندگی میں جب اس کو کوئی شوق لگے تو وہ اس شوق کو اپنے اوپر سہے، وہ اس کو دوسرے تک پہنچنے نہ دے۔ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا فارم یہ ہے کہ آدمی اپنی کمائی کے ایک حصے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرے اور اپنی کمائی کا کچھ حصہ خدا کے حکم کے مطابق وہ دوسرے انسانوں پر خرچ کرے۔ یہ زکوٰۃ کا فارم ہے۔ زکوٰۃ کی اسپرٹ انسان کی خیر خواہی ہے، یعنی تمام انسانوں کو اپنا سمجھنا، حقیقی معنوں میں انسان دوست رویہ یا ہیومن فرینڈلی بیہیویئر اختیار کرنا، صرف اپنے لیے جینے کے بجائے ساری انسانیت کے لیے جینا۔ آدمی اگر زکوٰۃ کی رقم دے دے لیکن دل سے وہ انسانوں کا خیر خواہ نہ بنے تو اس کی زکوٰۃ ادھوری زکوٰۃ مانی جائے گی۔ ایسے آدمی کی زکوٰۃ پورے معنوں میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ حج اسلامی ارکان میں سے پانچواں رکن حج ہے۔ حج کے لفظی معنی ہے قصد کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ شرعی اصطلاح میں حج سے مراد وہ عبادتی سفر ہے جس میں آدمی اپنے وطن سے نکل کر مکہ یا عرب جاتا ہے اور وہاں ماہ ذو الحجہ کی مقرر تاریخوں میں حج کے مراسم ادا کرتا ہے اور خدا کے نام پر جانور کو قربان کرتا ہے۔ یہ حج کا فارم ہے۔ حج کی اسپرٹ قربانی یا سیکریفائس ہے۔ حج کا فارم اور حج کی اسپرٹ جب کسی کی زندگی میں اکٹھا ہوں تو وہ حج کی عبادت کرنے والا قرار پاتا ہے۔ حج کے دوران منا کے مقام پر تمام حاجی جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ انہی تاریخوں میں دنیا بھر میں مختلف مقامات پر مسلمان عید اضحیٰ مناتے ہیں۔ عید اضحیٰ گویا کہ حج کی عبادت میں ایک قسم کی جزئی شرکت ہے۔ عید اضحیٰ کے ذریعے تمام دنیا کے مسلمان مکہ میں کیے جانے والے حج کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3127۔ یعنی اے خدا کے رسول، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کے زمانے میں جو قربانی دی جاتی ہے وہ اس طریقے پر عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے
جس کا نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا تھا۔ اس لیے حج اور قربانی کی حقیقت کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس پہلو سے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے۔ اس مطالعے سے نہ صرف یہ ہوگا کہ ہم کو حج اور قربانی کا تاریخی پس منظر معلوم ہوگا، بلکہ اس کی اصل حقیقت کو سمجھنا بھی ہمارے لیے ممکن ہو جائے گا۔ حج یا عید اضحیٰ میں قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کا عہد ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی روشنی میں قربانی کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 1985 قبل مسیح میں عراق کے قدیم شہر ار میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 175 سال سے زیادہ عمر پائی۔ ار قدیم عراق کی راجدھانی تھا۔ مزید یہ کہ یہ علاقہ قدیم آباد دنیا میسوپوٹیمیا کا مرکز تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تمام اعلیٰ صلاحیتوں اور کامل دردمندی کے ساتھ اپنے معاصرین کو توحید کی طرف بلایا۔ اس وقت کے عراقی بادشاہ نمرود تک بھی اپنی دعوت پہنچائی، لیکن کوئی بھی شخص آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ حتیٰ کہ آپ جب اتمام حجت کے بعد عراق سے نکلے تو آپ کے ساتھ صرف 2 انسان تھے، آپ کے بھتیجے اور آپ کی اہلیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں خدا کے پیغمبر آتے رہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان تمام پیغمبروں کے ساتھ یکساں طور پر یہ ہوا کہ لوگ ان کا انکار کرتے رہے۔ انہوں نے پیغمبروں کا استقبال استہزاء کے ساتھ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پیغمبر کی تاریخ کا ایک دور ختم ہو گیا۔ اب ضرورت تھی کہ دعوت الی اللہ کی نئی منصوبہ بندی کی جائے۔ اس منصوبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور چھوٹے بچے اسماعیل کے ساتھ عراق سے نکلے اور مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے آخر کار وہاں پہنچے جہاں آج مکہ آباد ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا یہ سفر فرشتہ جبریل کی رہنمائی میں طے ہوا۔ ہاجرہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں۔ ان سے ایک اولاد پیدا ہوئی جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ ایک خدائی منصوبے کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور ان کے چھوٹے بچے اسماعیل کو عرب میں مکہ کے مقام پر لے جا کر بسا دیا، جو اس وقت بالکل غیر آباد تھا۔ اس واقعے کے بارے میں قرآن میں مختصر طور پر یہ حوالہ ملتا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اے میرے رب، ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا، پس جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بے کھیتی کی وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو فروٹس کی روزی عطا فرما تاکہ وہ شکر کریں۔ حضرت ہاجرہ کے بارے میں قرآن میں صرف مختصر اشارہ آیا ہے، تاہم حدیث کی مشہور کتاب صحیح بخاری میں ہاجرہ کے بارے میں تفصیلی روایت موجود ہے۔ یہ روایت یہاں نقل کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے
हाजरा ने कमर पट्टा बांधा ताकि सारा को उनके बारे में खबर ना हो सके। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा और उनके बच्चे इस्माइल को मक्का में ले आए। उस वक्त हाजरा इस्माइल को दूध पिलाती थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को मस्जिद के ऊपरी हिस्से में एक बड़े दरख्त के नीचे बिठा दिया जहां जमजम है। उस वक्त मक्का में एक शख्स भी मौजूद ना था और ना ही वहां पानी था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खजूर का एक थैला और पानी की एक मश्क वहां रख दिया और खुद वहां से रवाना हुए। हाजरा उनके पीछे निकली और कहा कि ए इब्राहीम, हमको इस वादी में छोड़कर आप कहां जा रहे हैं जहां ना कोई इंसान है और ना कोई और चीज। हजरत हाजरा ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये बात कई बार कही और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। हाजरा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ। हाजरा ने कहा, फिर तो अल्लाह हमको ज़ाया नहीं करेगा। इज़ल ला युदैय्युना। हाजरा लौट आई। हजरत इब्राहीम जाने लगे, यहां तक कि जब वो मकामे सनिया पर पहुंचे जहां से वो दिखाई नहीं देते थे, तो उन्होंने अपना रुख उधर किया जहां अब काबा है और अपने दोनों हाथ उठाकर ये दुआ की कि ए हमारे रब, मैंने अपनी औलाद को एक ऐसी वादी में बसाया है जहां कुछ नहीं उगता, यहां तक कि आप दुआ करते हुए लफ्ज यशकुरून तक पहुंचे। हाजरा इस्माइल को दूध पिलाती और मश्क में से पानी पीती, यहां तक कि जब मश्क का पानी खत्म हो गया तो वो प्यासी हुई और उनके बेटे को भी प्यास लगी। उन्होंने बेटे की तरफ देखा तो वो प्यास से बेचैन था। बेटे की इस हालत को देखकर वो मजबूर होकर निकली। उन्होंने सबसे करीब पहाड़ सफा को पाया। चुनाचे वो पहाड़ पर चढ़ी और वादी की तरफ देखने लगी कि कोई शख्स नजर आ जाए। वो किसी को ना देख सकी। वो सफा से उतरी, यहां तक कि जब वो वादी तक पहुंची तो अपने कुर्ते का एक हिस्सा उठाया। फिर वो थकावट से चूर इंसान की तरह दौड़ी। वादी को पार करके वो मरवा पहाड़ पर आई। उस पर खड़े होकर उन्होंने देखा तो कोई इंसान नजर ना आया। इस तरह उन्होंने सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग इन दोनों के दरमियान सई करते हैं। फिर वो मरवा पर चढ़ी। उन्होंने एक आवाज सुनी। वो अपने आप से कहने लगी कि चुप रह। फिर सुनना चाहा तो वही आवाज सुनी। उन्होंने कहा कि तूने अपनी आवाज मुझको सुना दी, तू इस वक्त हमारी मदद कर सकता है? देखा तो मकामे जमजम के पास एक फरिश्ता है। फरिश्ते ने अपनी एड़ी या पंख जमीन पर मारा, पानी निकल आया। हाजरा उसको हौज की तरह बनाने लगी और हाथ से उसके गिर्द मेंढ खींचने लगी। वो पानी चिल्लू से लेकर अपनी मश्क में भरती। वो जिस कदर पानी भरती, चश्मा उतना ही ज्यादा उबलता। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह हाजरा पर रहम करे। अगर वो जमजम को अपने हाल पर छोड़ देती, या आपने ये फरमाया कि अगर वो चिल्लू भर कर पानी ना लेती तो जमजम एक बहता चश्मा होता। हाजरा ने पानी पिया और अपने बेटे को पिलाया। फरिश्ते ने हाजरा से कहा कि तुम जाया होने का अंदेशा ना करो, ये अल्लाह का घर है। ये बच्चा और उसके बाप दोनों इस घर को बनाएंगे और अल्लाह अपने घर वालों को जाया नहीं करता। उस वक्त घर यानी काबा टीले की तरह जमीन से ऊंचा था। सैलाब आता और वो उसके दाएं बाएं जानिब से निकल जाता। कुछ दिनों तक हाजरा ने इसी तरह जिंदगी गुजारी, यहां तक कि
جرہم قبیلے کے کچھ لوگ یا جرہم کے گھر والے کدا کے راستے سے آ رہے تھے۔ وہ مکہ کے نشیبی حصے میں اترے۔ انہوں نے وہاں ایک پرندے کو دیکھا جو گھوم رہا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ پرندہ تو پانی پر گھومتا ہے۔ ہم اس وادی میں رہے ہیں اور یہاں پانی نہ تھا۔ انہوں نے ایک یا دو آدمی کو خبر لینے کے لیے وہاں بھیجا۔ انہوں نے پانی دیکھا۔ وہ واپس لوٹ کر گئے اور لوگوں کو پانی کی خبر دی۔ وہ لوگ بھی آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاجرہ پانی کے پاس تھیں۔ انہوں نے ہاجرہ سے کہا کہ کیا تم ہم کو یہاں ٹھہرنے کی اجازت دیتی ہو؟ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ ہاں، لیکن پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاجرہ خود چاہتی تھیں کہ یہاں انسان آباد ہوں۔ ان لوگوں نے یہاں پر قیام کیا اور اپنے گھر والوں کو بھی بلا بھیجا، وہ بھی یہیں ٹھہرے۔ جب مکہ میں کئی گھر بن گئے اور اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام نے جرہم والوں سے عربی زبان سیکھ لی، جرہم کے لوگ ان سے محبت کرنے لگے تو انہوں نے اپنی ایک لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا۔ حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت اسماعیل کا نکاح ہو چکا تو ابراہیم اپنی اولاد کو دیکھنے آئے۔ انہوں نے وہاں اسماعیل علیہ السلام کو نہیں پایا، چنانچہ ان کی بیوی سے ان کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے لیے رزق کی تلاش میں نکلے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ان سے ان کے گزر بسر اور حالت کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا کہ ہم تکلیف میں ہیں، ہم بہت زیادہ تنگی میں ہیں۔ اس نے حضرت ابراہیم سے شکایت کی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو تم ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے یہ بھی کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دیں۔ جب حضرت اسماعیل آئے انہوں نے کچھ محسوس کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں، ایک بوڑھا شخص اس صورت کا آیا تھا۔ انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا، میں نے ان کو بتایا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہماری گزر کیسی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ بڑی تکلیف اور تنگی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ کیا انہوں نے تم سے اور کچھ کہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، انہوں نے مجھ سے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دو۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ وہ میرے باپ تھے، انہوں نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تم کو چھوڑ دوں، تم اپنے گھر والوں میں چلی جاؤ۔ حضرت اسماعیل نے اس کو طلاق دے دی اور جرہم کی ایک دوسری عورت سے انہوں نے نکاح کر لیا۔ حضرت ابراہیم اپنے ملک میں ٹھہرے رہے جس قدر اللہ نے چاہا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے ہاں آئے تو پھر ان کو نہیں پایا۔ وہ ان کی بیوی کے پاس آئے اور ان سے اسماعیل کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ ہمارے لیے رزق کی تلاش میں نکلے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم لوگ کیسے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم لوگ خیریت سے ہیں اور کشادگی کی حالت میں ہیں۔ اس نے اللہ عز و جل کی تعریف کی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تمہارا کھانا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ گوشت۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم کیا پیتے ہو؟ اس نے کہا کہ پانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ تو ان کے گوشت اور پانی میں برکت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مکہ میں اناج نہ تھا، اور اگر وہاں اناج ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی برکت کی دعا کرتے۔ مکہ کے علاوہ کسی دوسرے ملک کے لوگ اگر گوشت اور پانی پر گزر کریں تو وہ ان کو موافق نہ آئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو تم ان کو میرا سلام کہنا اور میری طرف سے ان کو یہ حکم دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ پس جب حضرت اسماعیل آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی شخص آیا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں، ہمارے پاس ایک اچھی صورت کے بزرگ آئے تھے اور اس نے آنے والے کی تعریف کی۔ انہوں نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں بتایا۔ انہوں نے مجھ سے دوبارہ ہمارے گزر بسر کے بارے میں پوچھا، میں نے انہیں بتایا کہ ہم خیریت سے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ کیا انہوں نے تم سے کچھ اور بھی کہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں،
انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ وہ میرے باپ تھے اور تم چوکھٹ ہو۔ انہوں نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس باقی رکھوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک میں ٹھہرے رہے جب تک اللہ نے چاہا۔ اس کے بعد وہ آئے اور اسماعیل علیہ السلام زمزم سے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ جب اسماعیل نے حضرت ابراہیم کو دیکھا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ بس انہوں نے وہی کیا جو ایک باپ اپنے بیٹے سے اور ایک بیٹا اپنے باپ سے کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اسماعیل، اللہ نے مجھ کو ایک حکم دیا ہے۔ اسماعیل نے کہا کہ پھر جو آپ کے رب نے حکم دیا ہے اسے کر ڈالیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیا تم میری مدد کرو گے؟ حضرت اسماعیل نے کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر بناؤں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے گرد ایک بلند ٹیلے کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت ان دونوں نے گھر کی بنیاد اٹھائی۔ اسماعیل پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم تعمیر کرتے تھے، یہاں تک کہ جب دیوار اونچی ہو گئی تو اسماعیل یہ پتھر یا حجر اسود لائے اور اس کو وہاں رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے اور حضرت اسماعیل ان کو پتھر دیتے تھے، اور وہ دونوں کہتے تھے، اے ہمارے رب، تو ہماری طرف سے یہ قبول کر، بے شک تو بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ پس وہ دونوں تعمیر کرتے اور اس گھر کے ارد گرد یہ کہتے ہوئے چکر لگاتے کہ اے ہمارے رب، تو ہماری طرف سے یہ قبول کر، بے شک تو بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3364۔ ذبح عظیم۔ اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ اس خواب کے مطابق حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن یہ ایک تمثیلی خواب تھا، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اب خدائی منصوبے کے مطابق اپنے بیٹے کو توحید کے مشن کے لیے وقف یا ڈیڈیکیٹ کر دو، ایک ایسا مشن جو عرب کے بے آب و گیاہ صحرا میں شروع ہونے والا تھا۔ قرآن کی سورت نمبر 37 میں حضرت ابراہیم کے واقعے کا ذکر ہے۔ آپ نے اپنے ایک خواب کے مطابق اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نے بتایا کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی، اب تم بیٹے کے بدلے ایک دمبا ذبح کر دو۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس موقع پر قرآن میں یہ آیت آئی ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی ہم نے اسماعیل کو ایک عظیم قربانی کے ذریعے بچا لیا۔ اس آیت میں ذبح عظیم یعنی عظیم قربانی کا لفظ اسماعیل علیہ السلام کے لیے آیا ہے، نہ کہ دمبے کے لیے۔ دمبے کو حضرت ابراہیم نے بطور فدیہ ذبح کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک عظیم تر قربانی کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ یہ عظیم ترین قربانی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو اپنی ماں حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ کے صحرا میں آباد کر دیا گیا، تاکہ ان کے ذریعے سے ایک نئی نسل تیار ہو۔ اس وقت یہ علاقہ صرف صحرا کی حیثیت رکھتا تھا، وہاں اسباب حیات میں سے کوئی چیز موجود نہ تھی، اس لیے اس کو قرآن میں ذبح عظیم کا درجہ دیا گیا۔ یہ عظیم قربانی اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ تھا، جس کو فرزند ابراہیم یعنی حضرت اسماعیل کے ذریعے عرب کے صحرا میں عمل میں لایا گیا۔ سورہ ابراہیم میں اس واقعے کا ذکر مختصر اشارے کے طور پر آیا ہے، اور حدیث میں اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم کے اس خواب کا ذکر سورت نمبر 37 میں آیا ہے۔
اس میں بتایا گیا ہے کہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے بعد جب اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا تو اس وقت خدا کے فرشتے نے آپ کو بتایا کہ آپ بیٹے کے فدیے کے طور پر ایک دمبا ذبح کر دیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا۔ الصافات۔ اور جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو عرب کے ایک صحرائی مقام میں آباد کر دیا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں اب مکہ آباد ہے۔ اسی مقام پر بعد کو حضرت ابراہیم اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل نے کعبہ کی تعمیر کی اور حج کا نظام قائم فرمایا۔ علامتی ذبیحہ۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو صحرا میں اس طرح آباد کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا ایک نئی نسل بنانا۔ اس زمانے کی شہری آبادیوں میں مشرکانہ کلچر مکمل طور پر چھا چکا تھا۔ اس ماحول میں جو بھی پیدا ہوتا وہ مشرکانہ کنڈیشننگ کا شکار ہو جاتا۔ اس بنا پر اس کے لیے توحید کے پیغام کو سمجھنا ممکن نہ رہتا۔ متمدن شہروں سے دور صحرا میں حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو اس لیے بسایا گیا تاکہ یہاں فطرت کے ماحول میں ان کے ذریعے سے ایک نئی نسل تیار ہو، ایک ایسی نسل جو مشرکانہ کنڈیشننگ سے پوری طرح پاک ہو۔ توالد و تناسل کے ذریعے یہ کام جاری رہا، یہاں تک کہ بنو اسماعیل کی قوم وجود میں آئی۔ اسی قوم کے اندر 570 عیسوی میں پیغمبر اسلام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 610 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے نبی مقرر کیا۔ اس کے بعد آپ نے توحید کے مشن کا آغاز کیا۔ بنو اسماعیل کے اندر سے آپ کو وہ قیمتی افراد ملے جن کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو ساتھ لے کر آپ نے تاریخ میں پہلی بار یہ کیا کہ توحید کی دعوت کو فکری مرحلے سے آگے بڑھا کر انقلاب کے مرحلے تک پہنچایا۔ حضرت ابراہیم کے ذریعے جو عظیم دعوتی منصوبہ زیر عمل آیا، حج کی عبادت گویا اسی کا ایک ریہرسل ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے کی مخصوص تاریخوں میں ساری دنیا کے مسلمان اکٹھا ہو کر ریہرسل کے روپ میں اس تاریخ کو دہراتے ہیں جو حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کے ساتھ پیش آئی۔ اس طرح تمام دنیا کے مسلمان ہر سال اپنے اندر یہ عزم تازہ کرتے ہیں کہ وہ پیغمبر کے اس نمونے کو اپنے حالات کے مطابق مسلسل دہراتے رہیں گے۔ ہر زمانے میں وہ دعوت اللہ کے اس عمل کو مسلسل زندہ رکھیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اس ابراہیمی عمل میں قربانی کو مرکزی درجہ حاصل ہے۔ یہ ایک عظیم عمل ہے جس کی کامیاب ادائیگی کے لیے قربانی کی اسپرٹ ناگزیر طور پر ضروری ہے۔ اس قربانی کی اسپرٹ کو مسلسل طور پر زندہ رکھنے کے لیے حج کے زمانے میں منا میں اور عید اضحیٰ کی صورت میں تمام دنیا کے مسلمان اپنے اپنے مقام پر جانور کی قربانی کرتے ہیں اور خدا کو گواہ بنا کر اس اسپرٹ کو زندہ رکھنے کا عہد کرتے ہیں۔ حج اور عید اضحیٰ کے موقع پر جانور کی جو قربانی کی جاتی ہے وہ دراصل جسمانی قربانی کی صورت میں بامقصد قربانی کے عزم کے ہم معنی ہے۔ یہ دراصل داخلی اسپرٹ کا خارجی مظاہرہ ہے۔ It is an external manifestation of an internal spirit۔ آدمی کے اندر 5 قسم کے حواس یا سینسز پائے جاتے ہیں۔ نفسیاتی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس میں انسان کے تمام حواس شامل ہوں تو وہ بات انسان کے دماغ میں زیادہ گہرائی کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔
قربانی کے اسپرٹ کو اگر آدمی صرف مجرد شکل میں سوچے تو وہ آدمی کے دماغ میں بہت زیادہ ذہن نشین نہیں ہوگی۔ قربانی اسی کمی کی تلافی ہے۔ جب آدمی اپنے آپ کو وقف کرنے کے تحت جانور کی قربانی کرتا ہے تو اس میں عملاً اس کے تمام حواس شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ دماغ سے سوچتا ہے، وہ آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ کان سے سنتا ہے، وہ ہاتھ سے چھوتا ہے، وہ قربانی کے بعد اس کے ذائقے کا تجربہ بھی کرتا ہے۔ اس طرح اس معاملے میں اس کے تمام حواس شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ زیادہ گہرائی کے ساتھ قربانی کی اسپرٹ کو محسوس کرتا ہے۔ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ قربانی کی اسپرٹ اس کے اندر بھرپور طور پر داخل ہو جائے، وہ اس کے گوشت کا اور اس کے خون کا حصہ بن جائے۔ قربانی کی حقیقت۔ حج یا عید اضحیٰ کے موقع پر جانور کی قربانی دی جاتی ہے۔ اس قربانی کے دو پہلو ہیں، ایک اس کی اسپرٹ اور دوسرے اس کی ظاہری صورت۔ اسپرٹ کے اعتبار سے قربانی ایک قسم کا عہد یا پلیج ہے۔ قربانی کی صورت میں عہد کا مطلب ہے عملی عہد یا پلیج ان ایکشن۔ عہد کے اس طریقے کی اہمیت کو عمومی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، اس میں کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں۔ یہاں اس نوعیت کی ایک مثال دی جاتی ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ قربانی کا مطلب کیا ہے۔ نومبر 1962 کا واقعہ ہے۔ ہندوستان کی مشرقی سرحد پر ایک پڑوسی طاقت کی جارحیت کی وجہ سے زبردست خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ سارے ملک میں سنسنی خیزی کی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ اس وقت قوم کی طرف سے جو مظاہرے ہوئے اس میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ احمد آباد کے 25,000 نوجوانوں نے مشترکہ طور پر یہ عزم کیا کہ وہ ملک کے بچاؤ کے لیے لڑیں گے اور ملک کے خلاف باہر کے حملے کا مقابلہ کریں گے، خواہ اسی راہ میں ان کو اپنی جان دینی پڑے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ ان میں سے ہر شخص نے اپنے پاس سے ایک ایک پیسہ دیا اور اس طرح 25,000 پیسے جمع ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ان پیسوں کو اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی خدمت میں پیش کیا۔ پیسہ دیتے ہوئے انہوں نے ہندوستانی وزیر اعظم سے کہا کہ یہ 25,000 پیسے ہم 25,000 نوجوانوں کی طرف سے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے کا نشان ہے۔ To give ourselves to you۔ مذکورہ نوجوانوں نے اپنی قربانی کا علامتی اظہار 25,000 پیسوں کی شکل میں کیا۔ 25,000 پیسے خود اصل قربانی نہیں تھے، وہ اصل قربانی کی صرف ایک علامت یا ٹوکن تھے۔ یہی معاملہ جانور کی قربانی کا ہے۔ قربانی کے عمل میں جانور کی حیثیت صرف علامتی ہے۔ جانور کی قربانی کے ذریعے ایک مومن علامتی طور پر اس بات کا عہد کرتا ہے کہ وہ اسی طرح اپنی زندگی کو خدا کی راہ میں پوری طرح لگا دے گا۔ اسی لیے قربانی کے وقت یہ کہا جاتا ہے، اللہم منکا ولکا، سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 2795، یعنی اے خدا، یہ تو نے ہی دیا تھا، اب میں اس کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔